بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، درود پاک کو اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھا کریں۔ یہ وہ نعمتیں بے پایاں ہیں جو قیامت تک کسی اور امت کو ملنے والی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اعزازی طور پر عطا فرمائی ہے، جس سے نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا ہے، ہماری اپنی ذات بھی دوسروں میں باروب ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی اصطلاح، اسلام میں استعمال ہونے والی ایسی اصطلاح کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ اگرچہ ہم یہ عمل کرتے ہیں لیکن اس کی صحیح اصطلاح کے بارے میں جانتے نہیں۔ یہ ہے شماتت۔ یہ ہے شماتت۔ فار ایگزامپل، اپنے کسی بھی نسبی یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اس کو ملنے والی مصیبت و بلا کو دیکھ کر خوش ہونے کو شماتت کہتے ہیں۔ اس کا شمار ان تمام برے اخلاق میں ہوتا ہے جو نفس میں اس وقت گھر کرتے ہیں جب یہ مودت، محبت اور شفقت سے خالی ہوتا ہے، اور ناپسندیدگی کی علامات جیسے حسد اور بغض اور کینہ سے بھرا ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، مسلمان کو ان تمام برائیوں سے، ان تمام بیماریوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تمہیں یعنی مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، یعنی کافروں کو، اور تمہیں کوئی رنج پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پر کوئی بری نظر بھی ڈالتا ہے تو ہم نے صبر سے کام لینا ہے، اور جب صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے گا۔ مفسرین حضرات جو ہیں وہ اس کے تحت اس کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں بھلائی سے مراد نعمت ہے اور برائی سے مراد معصیت ہے، یعنی کہ نافرمانی ہے جو ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، بھلائی پہنچنے پر انہیں برا لگنا حسد ہے، اور برائی پہنچنے پر ان کا خوش ہونا شماتت ہے۔ یعنی کہ اگر ہمیں بھلائی پہنچتی ہے اور انہیں برا لگے تو یہ حسد ہے، اور اگر برائی پہنچنے پر وہ لوگ خوش ہوں تو اسے شماتت کہتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو شماتت کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یقیناً اس سے اعراض کرنا ہمیں مسلمانوں کو تو ضرور اعراض کرنا چاہیے، یعنی اس سے بچنا چاہیے۔ اب شماتت کے کچھ ایسے پہلو، اس کی اہمیت اور فضیلت، اس کے بارے میں ذکر کروں گی۔ جامعہ ترمذی میں حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی کہ جب ہم کسی کا برا چاہیں گے اور اس کی برائی پر خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسے تو اس برائی سے نکال ہی دے گا، ساتھ ہی تمہیں بھی مبتلا کر دے گا۔ اسی طرح سنن نسائی میں ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں قرض کے غلبے اور دشمنوں کی شماتت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی کہ اگر دشمن تو ہماری کسی چیز پر خوشی کا اظہار کریں، دکھ پر، تکلیف پر، لیکن مسلمان کو تو کم از کم اس سے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح تصوف کی کتابوں میں شماتت کے بارے میں کچھ ایسے اسباب بیان کیے گئے ہیں جو اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو یقیناً ہم اور آپ اسے کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ شماتت کا پہلا سبب بدخواہی ہے، یعنی کہ ہم کسی کا برا چاہیں، یعنی کسی کا نقصان چاہنا اور نقصان ہو جانے کی صورت میں اس پر خوشی کا اظہار کرنا، اور یہ زیادہ تر کاروباری حضرات میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جب کسی کے دکان کے سامنے دکان بن گئی تو اب اپنی خوبی اور دوسرے کی خامی بیان کرنا شروع کر دینی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے نقصان کا باعث ہونا ہے، اور نقصان
پر پھر خوش ہونا ہے، دیکھا میرے سامنے دکان بنائی تھی، آپ بناؤ ذرا، آپ آؤ میرے سامنے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا بڑا اسباب یہ ہے کہ یہ بغض و کینہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور بغض و کینہ رکھنے والے لوگ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کر قلبی سکون محسوس کرتے ہیں، اور یہ ہی ان کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے بھی بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کا ایک تیسرا سبب جو شماتت کا ہے وہ حسد ہے، یعنی کہ بندہ جس سے حسد کرتا ہے اس سے نعمت چھن جانے پر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ حسد کی تباہ کاریوں پر غور کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے، اور یہ ہمارے اپنے ہی کاروبار کو، مال کو، اولاد کو کھا جائے گا، چنانچہ اس سے وہ پرہیز کرے۔ اسی طرح اس کی ایک اور وجہ شماتت کی احساس کمتری ہے، یعنی کہ مد مقابل کی برتری اور اپنی مسلسل ناکامی بندے کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اسی احساس کمتری کے باعث وہ مد مقابل کی ہر تکلیف کو عارضی تسکین کا باعث سمجھتا ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ شماتت کا ایک اور پہلو اور ایک اور سبب وہ یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ اور مرتبہ مل جائے تو ہم بھی اسی حب جاہ اور عہدے میں دوسرے لوگوں کا برا چاہیں کہ فلاں کی وجہ سے میری واہ واہ میں کمی آ رہی ہے، فلاں کی وجہ سے مجھے عہدہ نہیں مل رہا، اور پھر اس بندے کو اگر کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے یا اس کے نقصان پر نقصان ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی بچائے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو وہ اپنی درینہ آرزو کے پورا ہونے پر خوشی محسوس کرتا ہے، دوسرا اس بندے کی بدحالی دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی ایک اور جو اس کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب کسی سے بدظن ہو جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی نیکوکار ہو، لیکن بدگمانی کی رسی اسے بلندیوں سے کھینچ کر پستیوں کی طرف دھکیل دیتی ہے، یعنی بدگمانی ہمارے اندر دوسروں کے لیے نفرت پیدا کرتی ہے۔ اس طرح بھلائی اسے کسی بھی بھائی کی جب کوئی اسے تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً خوش ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ بندہ مسلمانوں سے بدگمان اور بدظن ہونے کی بجائے ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، خام خواہ اپنے دماغ میں مسلمانوں کے متعلق وسوسوں کو ہرگز جگہ نہ دے، بلکہ اس طرح کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کے تمام موذی مرض جو کہ کسی کے تکلیف پر خوشی کے ہیں وہ خود بخود ان سے نجات پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے اچھا سوچنے اور اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس میں چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو آپ اپنے گمان ظن، اچھے والے گمان سے کام لے کر اس کے لیے اچھا سوچیں، اور برا ظن جو وہ آپ کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے اعراض کیجئے، کیونکہ برے ظن کی وجہ سے وہ شخص آپ کے قریب بہت ہی گھناؤنا اور غلط ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ اس طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات رکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔